بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک عربی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ یہ لوگ ہجر نامی ایک بستی میں آباد تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ہجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ یہ شہر اب بھی موجود ہے۔ اب اس کا نام مدائن صالح کے نام سے ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ کاریگری انہوں نے اپنے آباء و اجداد جو قوم عاد میں تھے ان سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر آیت 9 میں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو غرق کیا اور ان کے مکانات اب بھی تمہارے سامنے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر گھر بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کے فنون اور ان کی جسمانی طاقت کی دلیل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان نعمتوں اور باغوں میں تمہیں یوں ہی بے فکری سے رہنے دیا جائے گا اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ لیکن یہ لوگ سرکشی میں بڑھتے گئے، نصیحت حاصل کرنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی علم رکھتے تھے اور بھلائی کے کاموں میں پیش پیش تھے۔ آپ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہٰذا معاشرے میں انہیں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی تو یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ان کی اس جواب کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، تم لوگ نیکی سے پہلے برائی میں جلدی کر رہے ہو۔ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور فساد پھیلانے والے لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا، اس اکیلے کی ایسی کیا فضیلت ہے کہ ہم سب اس کے تابع ہو جائیں؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم سب میں سے صرف اللہ اسی پر مہربان ہے؟ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور نبی کو جادوگر اور جھوٹا کہنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ پھر یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے انہیں منحوس کہنے لگے اور انہیں اپنی مجلسوں میں آنے سے منع کرنے لگے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا سوچو کہ اگر میں حق پر ہوا اور جو کہ میں حق پر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، پھر بھی تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں خسارے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس پر وہ لوگ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یوں کریں کہ بستی کے کنارے اس پتھریلی چٹان میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیں جو سرخ رنگ کی ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے کے بعد قوم کے سرداران ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 ماہ کی ہو اور حاملہ ہو۔ ایک اور شخص کہنے لگا کہ وہ حاملہ بھی ہو اور اس کا رنگ بھی سرخ ہو۔
کوئی بولا کہ وہ موٹی تازی ہونی چاہیے اور کسی نے کہا کہ کھال پر بہت سا اون ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ایک شخص بولا کہ اونٹنی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی دن میں کنویں کا سارا پانی پی لے۔ یہ لوگ نبی کو ایذا پہنچانے میں اور سرکشی کرنے میں بہت بڑھ رہے تھے۔ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ قوم کے لوگوں نے کہا، جی ہاں، ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ایک دن مقرر کر لو۔ چنانچہ انہوں نے دن مقرر کر لیا۔ مقررہ دن پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ قوم کے لوگوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اللہ کے حکم سے ویسی ہی اونٹنی برآمد ہوئی جس کی وہ لوگ فرمائش کر رہے تھے۔ قوم کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم لوگ اسے زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ قرآن پاک میں اس اونٹنی کے لیے ناقۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کی اونٹنی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، پانی کے کنویں پر ایک دن اس اونٹنی کی باری ہوگی اور ایک دن تم سب کی۔ تم میں سے کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اونٹنی کو ہم ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد قوم کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، ان لوگوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا اور واضح دیکھ لینے کے باوجود اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ اونٹنی ان لوگوں میں موجود رہی، وہ ان کی بستی میں پھرتی اور جہاں سے چاہتی چرتی، اور جس دن اس کی پانی کی باری ہوتی وہ سارا پانی پی لیتی۔ بدلے میں اس اونٹنی کا اتنا دودھ ہوتا کہ وہ سب لوگوں کو کافی ہو جاتا۔ پھر اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی جس پر جادو کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قوم کے سرکش لوگ تنگ آ رہے تھے کہ یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے ایمان لانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پورا دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ سو انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ تیار کیا، جس کا ذکر سورہ قمر میں یوں آتا ہے، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرکش لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنی ڈٹائی پر جمے رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر تمہیں قدرت ہے تو وہ لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جواب دیا، اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن گزار لو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد تم سب کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ اس کے بعد قوم کے سرکش لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 افراد تھے جو فساد برپا کرتے رہتے تھے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد لیا کہ رات ہی کو حضرت صالح اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ اس کی ہلاکت کے وقت ہم تو موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد
وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو انہوں نے ایک داؤ کھیلا اور ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر نہ ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ یہ لوگ ابھی پہاڑ چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ لوگ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے سب لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار دیکھ رہے تھے۔ دوسرے دن سب لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ان پر یہ عذاب اس وجہ سے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود سرکشی کی۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور پھر آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے، اور یوں ایک ہی لمحے میں وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح قوم کے یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے۔